اور جو لوگ اللہ کے علاوہ مختلف معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت بہت زیادہ شدت اختیار کی گئی، اس کی نفی فرمانے کے بعد جو اہل ایمان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ محبت ہے اس کو اجاگر کیا گیا اور بیان فرمایا گیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت کا جو مرکز و محور ہے وہ ہمارا مالک و خالق ہے۔ عقلاً بھی ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہیں، اور فطرتاً بھی ہماری محبت کا گہرا ربط اسی کی ذات ستودہ صفات سے ہے۔ شرعاً بھی ہمیں اسی کا پابند بنایا گیا ہے، اور اخلاقاً بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اسی سے محبت کریں اور اس کی محبت ہی سب محبتوں پہ غالب ہو۔ اب اگر ان عنوانات کو الگ الگ تفصیل سے بیان کرنا پڑے تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن سادہ لفظوں میں یہی کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت ہماری فطرت اور طبع کا تعلق ہے۔ وہ کوئی سکھائی نہیں جاتی، بلکہ از خود ہماری طبع میں اس کی محبت، والدین کا پیار رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایک گنا تعلق ہے، وہ ہماری تخلیق کا ذریعہ بنے ہیں، ہماری پیدائش کا سبب بنے ہیں، اس لیے ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ سے محبت اس سے کہیں بڑھ کر اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری تخلیق کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ ہمارا خالق ہے، اور اس کا جو ہمارے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، وہ ایسا ہے کہ جو سب تعلقات پر غالب ہے، کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں تسویہ بھی دیا، تمہارے اعضاء کو توازن بھی بخشا، تمہیں عقل و خرد کے نور سے نوازا بھی، اور پھر تمہارے نقش و نگار بھی بنائے، اور تمہاری ضروریات کی اس نے تکمیل بھی فرمائے، اور ہر لحظہ، ہر آن، ہر ساعت اپنی زندگی کے قیام کے لیے، زندگی کے باقی رکھنے کے لیے تم اسی کے محتاج ہو، اور اسی کے خانے کرم پہ تم پلتے ہو۔ تمہاری ساری ضروریات اس کے کرم سے پوری ہوتی ہیں، آکسیجن سے لے کر کے غذائی ضرورتوں تک، مشروبات کی ضرورتوں سے لے کر کے دیگر مادی ضرورتوں کی تکمیل اسی کے کرم سے ہوتی ہے۔ تو جس کے خانے کرم پہ ہم پلتے ہیں اور اس کے بغیر ہمارا ایک لمحہ گزرنا بھی محال ہے، تو اس سے ہم ٹوٹ کے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ ماں باپ محض ذریعہ ہیں ہماری تخلیق کا، لیکن تخلیقی عمل میں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو اس کا حق فروتر ہے، اس کا حق جو ہے وہ فزوں تر ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے ہماری فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت ہی وہ نور ہے جو ہمارے باطنی سقم کا علاج ہے۔ ایک شخص کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے، لیکن اس کا سینہ حب الہی سے خالی ہو، تو وہ ایک قسم کی کمی محسوس کرتا ہے،
اور اسے گو معلوم نہ بھی ہو کہ وہ کمی کیا ہے، لیکن وہ بے چینی اور ایک اضطراب سب کچھ ہونے کے باوجود پاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت کا نور بندہ مومن کے سینے میں موجود ہوتا ہے تو اس نور سے جو تسکین، تسلی اور تشفی ہوتی ہے، اس سے ایک اطمینان بخش زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اور ایمان کی جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، وہ بھی بندے کو نصیب تب ہوتی ہے جب اللہ پر پختہ یقین اور ایمان کا نور اور اس قدر شدید محبت کہ کسی صورت کے اندر اس کی دہلیز چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اور بھی کتب احادیث میں روایات ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر موجود ہوں وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہے اور اس کی ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ ایک شخص مومن ہے، ایک شخص مومن نہیں ہے، دونوں کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ تو ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے، اس کا ایک خاص ذائقہ ہے جس سے مومن کا باطن خوشگوار رہتا ہے۔ تو وہ اسی کو نصیب ہو پاتا ہے جس کے اندر تین چیزیں موجود ہوں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اسے نصیب ہوگی جس کے اندر تین چیزیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جسے اللہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ اگر کسی کی یہ کیفیت باطن کی ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے سے، ہر فرد و بشر سے اور اپنوں بیگانوں سے، ابو ام اور اولاد سے اللہ جل شانہ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، تو ایک تو یہ وصف اگر کسی کے اندر پایا جائے تو وہ ایمان کی حلاوت پا سکے گا۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو تعلقات کا معیار ہے وہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے، یعنی وہ اسی تناظر میں دیکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پھر اہل تقوی سے محبت کرے گا، اہل ایمان سے محبت کرے گا، اور باقی مخلوقات سے بھی محبت اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے ہوگی۔ گناہگار سے بھی وہ محبت کرے گا، نفرت تو نہیں کرے گا، لیکن اس کی ان سے محبت کا سبب یہ ہوگا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ اس کا دوری کا رشتہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے دور رکھنے اور دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو پھر وہ محبت کا معیار اور نفرت کا معیار یہی بنا لے گا۔ ہم اپنی خواہشات اور اپنی ترجیح اور اپنی ذاتی پسند ناپسند کو معیار رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، چاشنی اور ذائقہ صرف اسے نصیب ہوگا جس کے اندر یہ وصف موجود ہوگا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا معیار اللہ کی محبت ہے، اللہ کی وجہ سے وہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا
حکم ہے یہ میرے رب سے منسوب ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہم پتھر کو بھی چومنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پسند نہ کرے تو پتھر کے سنگ مرمر کے تراشیدہ اصنام ان کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، اور کالے رنگ کا پتھر جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے، حجر اسود، اس کو چومنے کے لیے ہم بے تاب ہوتے ہیں۔ ہے تو وہ بھی پتھر اور ہیں یہ بھی پتھر، لیکن ہماری اس سے رغبت کا سبب ہمارے رب کی محبت اور رب کا حکم نامہ ہے، اور اس سے دوری کا سبب ہمارے رب کا اس سے دور رہنے کا حکم نامہ ہے۔ تو ہم کسی سے بھی محبت کریں گے، کسی سے بھی پیار کریں گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کریں گے۔ یہ ہے دوسرا سبب کسی سے محبت اور نفرت، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اس کے لیے ایمان سے پلٹ کے دوبارہ کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو، یعنی آگ میں جانا اس کے لیے آسان ہو کہ کوئی اس کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ کے اندر، آگ کی بھٹی کے اندر پھینک دے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ایمان چھوڑ دے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے اس بھٹی میں پھینک دو لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ جب کسی شخص کی کیفیت باطن نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اس کو ایمان کی ایک لذت اور چاشنی اور حلاوت ہے وہ نصیب نہیں ہو پاتی۔ اب دیکھیے، ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور اس کا حظ نصیب ہونا، یعنی اس کا پھل ملنے لگ جانا، اس کا ذائقہ، اس کی تراوت اور اس کے ثمرات نصیب ہونے لگ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایمان سینے میں موجود ہے، اور اس ایمان کی روشنی، اس ایمان کے ثمرے، اس ایمان کی خوشبو، اس ایمان کی لذات اور اس ایمان کے ثمرات نصیب ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، جس سے مومن تو ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولنے لگتا ہے، اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، یہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جس طرح حضرت حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیف اصبحت، بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے حالت ایمان میں کی ہے۔ تو فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے صبح حالت ایمان میں کی ہے، اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ نے کہا کہ رأیت عرش ربی بارزاً، میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، میری نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو پھر مومن جب ایمان کی لذات سے بہراور ہوتا ہے، اس کی کیفیت سے مالا مال ہوتا ہے، اس ایمان کا ثمرہ اس کو ملتا ہے، اس کی لذات اور اس کی حلاوت جو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، تو پھر تو وہ ایک ایسے خوشگوار ماحول میں ہوتا ہے، ایسی لذات ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جنت کا مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ایمان کی حلاوت اور لذت اس کو نصیب ہی تب ہوگی جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اور یہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ اپنے رویے سے اور اپنے طرز زندگی سے میں ثابت کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے معیار جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہو تو اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس سے محبت کا حکم دیا، یہ رب سے نیڑے ہے، یہ رب سے قربت رکھتا ہے، اور شرعاً اس کی محبت میرے اوپر واجب، لازم، مسنون یا مستحب کی گئی ہے۔
اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہو اس کے لیے، اتنی متاع بے بہا ہو کہ اس کو دو آپشن دیے جائیں کہ یا ایمان کو چھوڑ دے یا پھر اس جلتی ہوئی آگ کے اندر تجھے پکڑ کے ڈال دیا جائے گا، ان دو میں سے کس کو اختیار کرے گا؟ تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو، میرے لیے یہ آسان ہے، لیکن ایمان چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کر کے دیکھنا ہوگا کیا ہماری یہ کیفیت ہے۔ جو قسم ہے اس کو بھی ایمان کہا گیا ہے، اور ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑی سی سزا سے بچنے کے لیے اگر قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا کہ ہم نے اپنے ایمان کو بہت کم قیمت پہ فروخت کر دیا۔ جبکہ ایک طرف جلتی ہوئی آگ کی بھٹی ہو اور ایک طرف ایمان، تو مومن ایمان کو محفوظ کر لے گا اور جلتی ہوئی بھٹی کے اندر چھلانگ لگانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر یہ اس کی کیفیت ہو جائے تو پھر وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، اس کا حظ، اس کا لطف، اس کا ثمرہ، اس کا نور، اس کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے۔ تو اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کی یہی کیفیت ہے اور کیفیت یہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال، اعمال میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ الحب للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت بھی اللہ کی خاطر اور کسی سے بغض اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر۔ ہم ذاتی دشمنیاں بہت زیادہ پال رکھی ہوں گی، رشتہ داریوں میں، اپنے گاؤں گوٹ اور جو ہے وہ شہر بستی میں، اپنی برادری اور خاندان میں بہت ساری ہماری رشتہ داریاں چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر ہوں گی، ناراضگیاں بھی چل رہی ہوں گی، لیکن میں اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ ہماری اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنے لوگوں سے ناراضگی چل رہی ہے۔ تو شاید بہت کم لوگ ہمیں ملیں گے جن سے ہماری ناراضگی کی خالص وجہ اللہ جل شانہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اسی طرح دوستیاں، ہماری کاروباری ریلیشن ہیں، ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر تعلق داریاں ہیں، ہماری تعلق داریوں کے اور بہت سارے اسباب ہیں، سیاسی ربط ہیں، معاشرتی ربط ہیں، اور ہم اگر تلاش کریں تو ہمیں بہت لوگوں کے ساتھ ہمارے ربط نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس وقت جب ہم کارڈ لکھتے ہیں تو ہم کاروباری لنکس جو ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھی لکھتے ہیں، رشتہ داریوں کی بنیاد پہ بھی، دوست کی بنیاد پہ بھی، اسکول فیلو ہیں، یہ کالج فیلو ہیں، یہ ہمسائیگی ہے، یہ جو ہے وہ یہ مختلف دائرے ہمارے بنتے ہیں۔ تو ہماری محبتیں لوگوں کے ساتھ، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، یہ پہلے میں بتا دوں، اسلام اچھی معاشرت کی تشکیل کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن میں اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے رہا ہوں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق کن کن بنیادوں پہ ہیں تو بہت سارے اسباب محبتوں کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان میں ہم یہ بھی فہرست کبھی بنائی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ہمارا تعلق صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ لوگ بھی ہماری فہرست میں کافی نظر آئیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور اگر ہماری فہرست میں ایسے لوگ نہ ہوں جن سے خالص محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو تو پھر ہم سخت خسارے میں ہیں، سخت نقصان میں ہیں۔ تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری محبت کا معیار اور ہماری نفرت کا، بغض کا سبب اس کی ذات،
اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افضل الاعمال، اعمال میں جو افضل ترین عمل ہے وہ یہی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اس کی تفصیل ایک اور حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس جاری رہتی تھی اور بلا تعین اوقات اللہ کے محبوب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے صحابہ کو سکھاتے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں آ کے، ہال میں آ کے بیٹھتے، جو وہاں موجود ہوتے حضور علیہ السلام کے گرد جمع ہوتے، مجلس جم جاتے۔ اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ حضور جب حجرہ انور میں تشریف لے جاتے تو اگر حضور نے جلدی واپس آنا ہوتا تو نالین باہر چھوڑ جاتے، یہ اس بات کا سائن تھا کہ حضور ابھی آئے، اور اگر حضور نے استراحت فرمانی ہے، کچھ وقت لگنا ہے تو نالین سمیت اندر تشریف لے جاتے، یہ اس بات کا سائن تھا کہ اب آپ کوئی کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی باہر مصروفیت ہے تو جائیں، حضور اب کچھ وقت کے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ حضور کے انتظار میں رہتے، بالخصوص یہ 300 صحابہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے، ان کی تو نظریں ہی حضور کے دروازے پہ ہوتی کہ حضور آئیں اور ہم آقا کریم کی صحبت کا فیض پائیں اور برکت حاصل کریں۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بن خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے کثرت سے حضور علیہ السلام کی قربت حاصل کی۔ تو فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ایو الاسلام اوسط، اسلام کی سب سے بہتر کڑی کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قالوا الصلاۃ، لوگوں نے کہا جی نماز۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسنہ، تم نے اچھی بات کی، وما ہی بہا، لیکن جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ اسلام کی بہترین کڑی کون سی ہے؟ یہ کڑی در کڑی سلسلہ ہے، سلسلہ تو ذہب ہے، سونے کی کڑیاں ہیں۔ ہر اسلام کا حکم بہتر ہے اور ہر اسلام نے بتایا ہوا اسلوب اچھا اختیار عطا فرمایا ہے، لیکن اچھی کڑی کون سی؟ انہوں نے کہا صلاۃ۔ حضور نے فرمایا حسنہ، تم نے اچھی بات کی، لیکن وما ہی بہا، لیکن میری مراد یہ نہیں ہے۔ قالوا الزکات، صحابہ نے کہا زکات۔ قال حسنہ، کہا تم نے اچھی بات کی ہے، وما ہی بہا، لیکن میری مراد یہ نہیں ہے۔ قالوا صیام، کہا حضور روزے۔ تو آقا کریم نے فرمایا حسن، اچھی بات تم نے کہی، وما ہوا بہی، لیکن روزے بھی نہیں ہیں۔ قالوا الحج، صحابہ نے کہا حضور حج۔ قال حسن، تم نے اچھی بات کی، وما ہوا بہی، لیکن یہ حج بھی نہیں ہے۔ قالوا الجہاد، تو صحابہ نے کہا حضور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ بات بھی اچھی کہی، لیکن یہ مراد بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا ان اوسط الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، ایمان کی مضبوط ترین اور بہترین کڑی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو۔ تو ہماری کسی سے محبت کا سبب اللہ ہے، کسی سے بغض کا سبب جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ فرماتے ہوئے یہ سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، میری محبت متحقق ہو گئی، پکی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں۔ جو لوگ آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، میری محبت ان پر ثابت ہو گئی، ان پر پکی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وقد حقت محبتی، اور میری محبت پختہ ہو گئی، لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتصافون من اجلی، اللہ اکبر، جو میرے لیے
ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وَقَدْ حَقَّتْ مُحَبَّتِ لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی غرض دنیا نہیں ہوتا، صرف میری رضا کے لیے، تو میری محبت ان کے لیے واجب اور لازم ہوگی۔ وَحَقَّتْ مُحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَازَلُونَ مِنْ أَجْلِي، اور میری محبت ان کے لیے بھی واجب، لازم، ضروری اور متحقق ہو گئی جو خرچ بھی کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کسی اپنے مومن بھائی کو اگر تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، کسی کو کھانا اپنے گھر میں بلا کے کھلاتے ہیں، تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس سے تعلقات بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی دنیاوی غرض ہے؟ نہیں، صرف لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میں اس سے محبت کر رہا ہوں، صرف اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری محبت اس پر جو ہے وہ، پھر ارشاد فرمایا وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي، اور میری محبت ان پر بھی متحقق ہو گئی جو کسی دوسرے مومن بھائی کی یا دوسرے کسی شخص کی مدد صرف میرے لیے کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت میں پھنس گیا تو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کسی اور بنیاد پر نہیں، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تاکہ جانور سے بھی اس لیے اس نے صلہ رحمی کی یا کوئی ایسا سلوک کیا کہ جو اچھائی کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو کہا کہ میری محبت پھر اس کے لیے متحقق اور اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو ہماری محبتوں کا معیار اور ہماری نفرتوں کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اگر یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ اتنی آسودگی دیتی ہے ہمیں، ہمارے باطن کے اندر اس قدر طمانینت اس سے اترتی ہے جب ہم اپنی ہر ذاتی غرض کو ایک طرف رکھ کے کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت صرف اللہ کے لیے کریں، تو پھر اس کی قدردانی وہ کتنی کرتا ہے، وہ تو ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اوپر ہمیں طمانینت کی شکل میں، حلاوت ایمان کی شکل میں، لذت باطن کی شکل میں اور کیفیت ایمان کی صورت کے اندر جو ہمیں اس کا صلہ نصیب ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا نور ہے کہ جو اس نور سے متلذذ ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ وہ کیا اس کو نصیب ہوا۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں کو بھرپور انداز میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بسر کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور ہم اہل ایمان اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دل رکھے ہی اللہ کی محبت کے لیے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی محبت قلب کی زندگی ہے، قلب کی حیات حب الہی ہے، اور اگر اس کو یہ غذا نہ ملے تو یہ دل جو ہے یہ مر جاتا ہے اس چمڑے کے وجود کے اندر، اگر یہ اس کی اللہ کی محبت سے اس کی آبیاری نہ ہو۔ جس طرح کوئی بیج اگر زمین کے اندر آپ نہیں بوتے اور اس کو تھیلے کے اندر آپ نے رکھ دیا تو کچھ عرصہ تو وہ موجود رہے گا، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بیج ہے دل، جس طرح اس بیج کے اندر وہ بیج آم کی گٹھلی ہے تو اس کے اندر پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، رس بھی ہے، رنگ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، مٹھاس بھی ہے، ذائقے بھی ہیں، اور سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے۔ بظاہر گٹھلی چیر کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہے اس ننھے سے مہین سے بیج میں۔ جو گلاب کا بیج ہے اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس بیج کے اندر پتیاں بھی ہیں، اس بیج کے اندر شاخیں بھی ہیں، سبز پتے بھی ہیں، سرخ پتیاں بھی ہیں، لیکن پھاڑ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہ زمین میں رکھیں گے، اگے گا، تو یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر جو ہے وہ جو دل رکھا ہے، یہ تخم ہے، اس کو اگر ہم آبیاری اس کی کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کی کونپلیں اس سے پھوٹتی ہیں تو پھر اس کو برگ و بار نصیب ہوتا ہے، اس کو پھل نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ چمڑے کے تھیلے کے اندر پڑا پڑا ایک دن مر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اس بیج کو ہم جو ہے وہ اس کی کاشت کریں اور اللہ کی محبت کا پانی اس کو دیں، اور پھر یہ جب اگے گا تو اس کی خوشبو سے، اس کی مہک سے مشام ہستی معطر ہوں گے،
اور ایمان کی فصلیں لہلہائیں گی، تقوی کے پھول کھلیں گے، اور اس کا ثمرہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔